انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اپنے ساتھ تقریباً ابھی تک کی ریسرچ بتاتی ہے 317 بیماریاں لے کے پیدا ہوتا ہے. 317 بیماریاں انسان کے اندر وجود کے اندر ہوتی ہیں. 317 بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن کمال دیکھو کہ اس کے ساتھ میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو امیونٹی دی ہوتی ہے. وہ زندگی کی طاقت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ زندگی جو سی ہے وہ اتنے باؤنسرز آ رہے ہیں, 317 باؤنسرز ریڈی ہیں, اس کے باوجود ان سے نکل کے پھر سروائیول کی طرف اور آزادی کی طرف اور زندگی کی طرف, سانس کی طرف آپ چل پڑتے ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں. دنیا میں دیکھیے آپ رسک ختم نہیں کر سکتے, کئی ایشوز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ کی اگر اپروچ تھوڑی پرو ایکٹیو ہے تو آپ ان رسک کو کم کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ پلاننگ اچھی کر سکتے ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں اختیار سے باہر ہیں, ناگہانی اور کچھ ایسی ٹریجڈیز اگر میں کہوں اس کی تو خبر نہیں ہے, اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. لیکن جو اختیار میں ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے کنٹرول میں ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ جو کنٹرول میں ہے آپ اس کو بھی نام یا لیبل دے دیں کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ہوگا کیا کہ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ بعد میں آپ پچھتاوا نہ بنے کہ میں کر سکتا تھا اور میں نے لیبل دیا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا, میں نے دھیان نہیں دیا اور آج مجھے پچھتانا پڑ رہا ہے. وہ لوگ جو بڑا زیادہ کانشیس ہیں اور زیادہ ان کی احتیاط جو ان سی ہے وہ خب کی شکل اختیار کر دے, obsession ہو جاتا ہے ان کو. اور اس احتیاط کا obsession کیا کرتا ہے کہ وہ اس لیول کی کیئر دے دیتے ہیں کہ بچہ جو ان سا وہ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, اس میں خود اعتمادی نہیں آتی. وہ زندگی میں پھر جو چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن کرنے ہیں, جو رسک لینا چاہیے جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے, وہ رسک بھی نہیں لیتا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ان سا وہ بچہ ہوا اوائڈ کرنے والا, شائع سا اور ایک ایسا شخص جس کا کانفیڈنس بھی کم ہے, انیشیٹو نہ لینے والا بن جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں زندگی کے سینکڑوں ہزاروں مواقع پھر اسے نہیں ملتے. فرسٹ ٹائم یاد ہے کہ میں گاؤں سے اکیلا 11 سال کی عمر میں آ گیا. 11 سال کی عمر میں گاؤں سے لاہور پہنچنا, اس زمانے میں لوری جون سی تھی وہ 2 گھنٹے کی مسافت 5 گھنٹے میں طے ہوتی تھی, رستے میں سواریاں بھی اس نے پک کرنی ہوتی تھی. 16.5 سال کی عمر مجھے یاد ہے کہ میں لاہور سے کوہاٹ اکیلا چلا گیا ISSB کے لیے, آرمی کے ٹیسٹ دینے کے لیے 17 سال کی عمر میں. اس کے بعد میں کراچی 18 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم اکیلا چلا گیا. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوا کہ فیملی بچے چھوٹے تھے, بہن بھائی, اور فادر نے مجھے گاؤں کہا ہے کہ یار تم لوگ لاہور پہنچو. اچھا آج میں سوچتا ہوں کہ میری عمر 13 سال تھی اور وہ 11 8 9 سال کے جو ہیں بہن بھائی سارے, ان کو لے کے لاہور پہنچنا یہ, اچھا آج یہ سب چیزیں مڑ کے دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے وہ سمارٹنیس تو وہاں سے پیدا ہوئی. جو ایکسپوئر آپ کو سکھاتا ہے, جو تجربہ آپ کو سکھاتا ہے, جو رسک لینا آپ کو سکھاتا ہے, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. پہلی بار ریسرچ سے پتہ لگا کہ گول سیٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں رسک کو کم کر دیتی ہے. دیکھو رسک ہے کیا, خطرے کیا, زندگی جانے کا رسک تو اپنی جگہ پہ. دیکھو وقت ضائع ہونے کا رسک بہت بڑا رسک ہے. نمبر 2 ریسورس ضائع جانے کا رسک بہت بڑا رسک ہے. آپ کی انرجی ضائع جانے کا رسک بہت بڑا رسک ہے. آپ ٹریک پہ نہ رہے, آپ نے جس طرف جانا تھا وہاں جانے کی بجائے آپ کہیں اور پہنچ گئے, بہت بڑا رسک ہے. اس کے بعد میں دیکھو آپ کی امید ختم ہو گئی, اس سے بڑا کوئی رسک نہیں ہے کہ آپ کے اندر ہوپ ہی نہیں ہے, آپ ہوپ لیسنس ہو. ہوپ لیسنس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ٹیلنٹ کو, سب چیزوں کو کھا جائے گی کہ سب کچھ ہے لیکن امید ہی نہیں باقی رہی. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمارے, پہلا تو اس پہ واضح کر دوں, لائف میں رسک مینجمنٹ کا پڑھانا اور پڑھنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں پہلے سے بہت سی ریس چل رہی ہیں جنہیں میں ریٹ ریس کہتا ہوں, پیسے بنانے کی ریس, عہدے کی ریس, اعلیٰ مقام کی ریس. یہ ساری جو ریس پہلے سے چل رہی ہیں, ہوتا کہ جیسے ہی آپ ہوش و حواس میں آتے ہیں کسی نہ کسی ریس کا آپ حصہ بن جاتے ہیں. اچھا ہوش و حواس میں آنے کے بعد ریس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ پہلے کلچر ہے, بیٹے نمبر لو, بیٹے اچھی جاب, بیٹے پیسے کمانے ہیں, بیٹے سب سے آگے نکلنا ہے. اب یہ سارے جملے سنتے سنتے آپ کسی نہ کسی ریس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی ریس کا شکار ہوتے ہیں تو لائف کے جو امپورٹنٹ 7 ایریاز ہیں, جن کی میں مختصر سی بات کروں گا, 7 ایریاز میں پیسے بن جاتے ہیں, کیریئر بن جاتا ہے, لیکن زندگی میں بڑی چیزیں ہم مس کر جاتے ہیں. اور مس کرنے کی وجہ سے پھر آپ کے پاس سب سے خوفناک چیز ہوتی ہے, وہ ہے پچھتاوا. کہیں کسی وقت میں آپ زندگی کے آخری ایام میں دیکھتے ہیں یار میرے سے بڑا فلاپ انسان کوئی نہیں ہے, میں عہدے میں کامیاب رہا, میں پیسے میں کامیاب رہا, لیکن میری کوئی لائف کوئی کوالٹی کی لائف نہیں تھی, اس میں سکون نہیں تھا, اس میں امن نہیں تھا, یا میں نے بھاگ بھاگ کے زندگی گزاری ہے, میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے, لیکن جو میں نے گوایا ہے وہ میری اچیومنٹ سے زیادہ ضروری تھا. اگر آپ کا ارادہ کمزور ہے تو خدشہ اور خطرہ حاوی ہو جائے گا آپ پہ.
لیکن اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے, طاقتور ہے, اس میں کلیئرٹی ہے, اس میں جان ہے. دیکھو ہمارے ارادوں میں بھی ہوتے ہیں, ڈیڈ ارادے بھی ہوتے ہیں, جان والے ارادے بھی ہوتے ہیں. اگر ایک الائیو ایک مضبوط ارادہ ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں اس فیلڈ کو, اس کام کو چھوڑوں گا تو گرو کروں گا, تو آپ کو رسک لینا چاہیے. میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اچھے جتنے بزنس مین ہیں نا, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو لوگ پوچھ کے کاروبار کرتے ہیں نا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو پوچھ کے, سب سے پوچھ کے میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں, کون سی فیلڈ میرے لیے بہتر ہے, کون سا رستہ میرے لیے بہتر ہے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. انسان کو خود پتا ہونا چاہیے. ہمارے جواب اندر سے آتے ہیں. آپ جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں, اس میں رسک کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی کوالٹیز کی ہیں. اگر رسپانسبل ہے, کمیٹڈ ہے, اور ویژن ہے اس کا, ایک اس کی اپنی ہیڈ لائٹ آن ہے زندگی کی, کہ وہ دیکھ رہا ہے میں نے کدھر جانا ہے, میرا کوئی گول, کوئی ایم ہے, یا پروگریسو ہے. مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ خوبصورت یاد ہے. ایک فیملی میں بچی تھی اور ہم نے اس کا رشتہ کروانا تھا. تو میرے ایک بزرگ جو ان سے, ایک لڑکا تھا جو کہ فائنینشلی بہتر نہیں تھا, حالات بہتر نہیں تھے اس کے, فیملی بھی مناسب تھی. تو انہوں نے کہا یہ شادی ہم نے کر دینی. میں نے اپنے بزرگوں سے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. کہتے ہیں یار مجھے اس کے اندر سپارک نظر ہے. میں نے کہا وہ سپارک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ کچھ کرنا چاہتا ہے, یہ کر بھی جائے گا. ان کی بات سچ تھی. آج اس بات کو 8 سال گزر گئے ہیں اور وہ لڑکا جو ہے وہ اس فیملی میں سب سے زیادہ کامیاب ہے. یعنی کہ اگر ول ہے, ارادہ ہے, پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہے, انسان آگے نکل جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو چوزنگ دیم رائٹ ہے, یا کہہ لیجئے کہ سلیکشن آف پرسن شادی کے لیے, اس میں کئی چیزوں سے بڑی احتیاط سے دیکھنی چاہیے. کچھ چیزیں, کچھ خامیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں جی آپ پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے پنجاب میں کامن ہے, آپ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, خامیاں وقت کے ساتھ بڑھ بھی سکتی ہیں, اور بالخصوص اگر وہ کریکٹر کی خامی ہے نا, تو وہ ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, اگر وہ انسان کہہ لیجئے ایکسپریسو نہیں ہے, گھٹا ہوا ہے, تو اس کو کھولنا بڑا مشکل ہے, اس کو اسیس کرنا بڑا مشکل ہے. کوشش کیجئے کہ ایکسپریسو یا ایکسپریشن دے دیجئے, کھولے بغیر جانا نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کا اپنا کوئی پروفائل اچھا نہیں ہے, بالخصوص سٹیٹس پروفائل کی بات نہیں کر رہا, پرسنالٹی میں کوالٹیز یا بیڈ کوالٹیز اگر آپ نہیں جان سکے یا جان پائے, کبھی اس طرف نہ بڑھیے. ایک چیز کہ میں نا ویسے پرسنلی تھوڑا سا حق میں نہیں ہوں, اگر عقل کا بھی بڑا فرق ہے نا, تو تب بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ ایک کی بڑی عقل ہے اور ایک تھوڑی کم عقل ہے, تھوڑا قریب چیزیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوگا یہ چاہتے نہ چاہتے ایک ڈومیننٹ ہو جائے گا. اچھا, ڈومیننٹ ہوگا تو ایک مقابلہ پڑ جائے گا, ایک جیتے گا. اور یاد رکھو کہ میرج کے کیس میں اگر ایک جیتتا ہے, یہ دونوں کی ہار ہوتی ہے. جو پلاننگ کرتے ہیں وقت کی, چیزوں کی, وسائل کی, رسپانسبلٹیز میں, اپنے ٹارگٹس میں پلاننگ کو ساتھ لے آتے ہیں, وہ لوگ جو ان کے رسک تھوڑے سے ذرا کم ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیں اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے باقی مخلوقات سے سب سے زیادہ, ہم اپنے آنے والے وقت کے بارے میں کوئی تصویر ضرور بناتے ہیں. اچھا, اب وہ جو تصویر ہے جسے ویژن کا میں نام دوں گا, اس ویژن سے بڑے رسک آپ کے کم ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ میں نے کس گاڑی میں سوار ہونا ہے, کس گاڑی میں سوار نہیں ہونا, مجھے کام کرنا کون سا ہے, کام کرنا کون سا نہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا پیشن ڈسکور کر لیا, تو بالکل ایسے تصور کر لیجئے کہ آپ ایک بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بس اب آنی ہے یہ میری منزل کی طرف جا رہی ہے. آپ کو بس ملی لیکن بس میں جگہ نہیں تھی. آپ نے کہا میں نے جانا کیونکہ ضرور ہے, آپ کو کنفرم ہے میرا پیشن یہی ہے, تو آپ اس بس پہ سوار ہونے کی بجائے لٹک جائیں گے کیونکہ میں نے جانا ہے. کچھ دیر کے بعد اندر ایک جگہ کھڑے ہونے کی بنے گی, آپ کھڑے ہو جائیں گے. کچھ دیر کے بعد ایک سیٹ بنے گی, آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے. کچھ دیر کے بعد آپ کی پسند کی سیٹ بھی خالی ہو جائے گی اور آپ وہاں بیٹھ جائیں گے. اگر پیشن ہے. پلاننگ کا دیکھیے اس سے بہتر مثال کیا, قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال گندم جمع کرو, پھر 7 سال استعمال کرو, کیونکہ اگلا وقت مشکل وقت آنے والا ہے. تو زندگی میں چیلنج جو آتے ہیں, وہ لوگ جو تھوڑے پرویکٹیو ہیں, اچھے پلانر ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کی زندگی میں رسک کم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشورنس نے بڑے لوگوں کے مسئلے حل کیے ہیں, کوئی شک نہیں, انسرٹینٹی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سپورٹ چاہیے بھی ہوتی ہے اور سپورٹ ملتی بھی ہے اس انشورنس کی وجہ سے. لیکن دیکھیے ساتھ ہی ساتھ میں سوال آتا ہے, کئیوں کو بالکل سوٹ نہیں کرتی. مثال لیجئے, آپ کے کام اور کاروبار کی نوعیت ایسے ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار جب 20 سال بعد یہ 20 لاکھ روپے ملنا ہے تو 20 لاکھ روپے کی ویلیو کیا ہوگی,
آج دیکھو نا کروڑ ایک بڑی فگر ہے, کبھی 1 لاکھ روپیہ بہت بڑی فگر تھی. آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو 1 لاکھ 1.5 2 10 لاکھ روپیہ بڑی ایک ویلیوبل چیز تھی, بلکہ دور نہیں ہے 12-15 سال پہلے تو آپ کو 10-12 لاکھ میں گھر بھی شاید مل جاتا تھا. لیکن آج میں دیکھو تو کروڑ 2 کروڑ کوئی ویلیو نہیں رہی. سیکورٹی تو اور بڑی چیزوں کی ہے. مثال لیجئے کہ آپ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھتے, صحت خراب ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود ہی ایک دشمن پال لیا, بیماری کو پال لیا. آپ کی ترجیح میں آپ اسموکر ہیں, چین اسموکر ہیں آپ, اچھا آپ نے اس کا مطلب ہے کمیٹی تو ڈالی ہوئی ہے. کل کلاں کو آپ کی زندگی میں کوئی دھچکا لگتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, ایک آدھا اسٹڈ ڈال جاتا ہے, تو ساری زندگی تو آپ کی گئی. سجدہ بھی مزے کا نہیں کر سکتے, زندگی بھی مزے کی نہیں گزار سکتے آپ تو. یعنی کسی بھی آپ کھانے لگیں گے تو دیکھیں گے میرا بلڈ پریشر اس سے ہائی تو نہیں ہو جانا, تو سارے سواد تو آپ کے خراب ہو گئے. میں بہت سے پروفیسرز کو, وزڈم فل لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کے وزڈم کو چند لیکچروں میں ویڈیو ریکارڈ کروا دو, ریکارڈ کرا کے نیٹ پہ ڈال دو. کیونکہ وجہ کیا ہے, تم نے چلے جانا, تمہارا علم تو رہے گا, تمہارا فہم تو رہے گا, تمہارا نام رہے گا, تمہیں عزت سے جانا جائے گا. انسیکیورٹی کیا ہے, اچھا جی ہم نے کر دیا تو لوگ ہمیں سنیں گے نہیں, لوگ ہمیں بلائیں گے نہیں, ہم بک نہیں سکیں گے, ہم کیش نہیں کر سکیں گے. مگر رازق اللہ ہے. لوگوں کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور رازق اللہ نہیں مانتے, رازق دکان کو مان لیتے ہیں. دنیا میں ریسرچ یہ بتاتی ہے, دیکھیں ریسرچ اتنی اس بات پہ بھی ہو چکی ہے کہ جو لائف ہے, لمبی زندگی کن لوگوں کو ملتی ہے, اس ریسرچ کی گئی ہے. انہوں نے کہا جی نمبر 1 فیکٹر جینز ہے. جینز کا فیکٹر یہ ہے کہ جن فیملیز میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں, جینز میں ہے, وہاں پر تو ویسے گفٹڈ ہو گیا کہ جینز ایسے ہیں. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے وہ بڑی عمر کے ہو کے بڑی عمر کے نہیں لگتے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے وہ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے لگتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک جینز ہے, جینیٹکس ہے. نمبر 2 جو انہوں نے دیکھا یہ وہ لوگوں کی لائف زیادہ ہوتی ہے جو ایکسرسائز کرتے ہیں, جنہوں نے کوئی جم جوائن کیا ہوتا ہے, جو واک کرتے ہیں, کم از کم پیدل ہی چلتے ہیں. اور ایکسرسائز کے بارے میں کہا جاتا ہے کم از کم اتنی ایکسرسائز یا واک ضرور ہو کہ آپ کو پسینہ آئے, آپ تھکیں. یہ تھکاوٹ بہت بڑا انعام ہے, یہ تھکاوٹ جسم کی بھی ہے. اور دوسری بات, جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے سارے برینز کے جو ہارمونز ہیں جو آپ کو نارمل رکھتے ہیں, اچھا رکھتے ہیں, ہیلدی ویلدی رکھتے ہیں, وہ بڑھ جاتے ہیں. نمبر 3 انہوں نے فیکٹر نکالا گڈ ڈائٹ. وہ لوگ جو اچھی خوراک لیتے ہیں, کانشیسلی کوالٹی کی فوڈ, ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں. واٹر انٹیک ان کا اچھا ہے تو وہ بھی ان کی زندگی میں بھی ٹاکسکس نہیں ہوتے اور ایشوز نہیں ہوتے, اور وہ زیادہ جیتے ہیں. 5th نمبر پہ انہوں نے دیکھا وہ لوگ جو خوش رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے خوشی ترجیح میں ہونی چاہیے. خوش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات واقعات سے خوش نہیں ہو رہے, آپ ہیں ہی خوش. یہ بڑی مشکل بات ہے, سمجھنی بڑی مشکل ہے کہ آپ نے خوشی کو ترجیح بنا لیا. پھر کیا ہوگا, چھوٹی چھوٹی چیزیں خوشی دیں گی, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ خوشی دیں گی. آپ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے کاوشیں کریں گے. لیکن جب آپ کی زندگی میں آپ بڑی خوشی ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں پھر چھوٹی بھی نہیں ملتی. 5th نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹ چیز, ایسے لوگ ان کی زندگی میں سوشل سرکل ہوتا ہے. یہ سوشل ہونا, فرینڈ کا ہونا, کسی لائف پارٹنر کے ساتھ اچھا ریلیشن ہونا, ہیلدی ہونا, ریلیشن کا ہیلدی ہونا, اور دوستوں کے ساتھ گپ لگانے کا تصور ہونا, ایسے لوگ زیادہ زندہ رہتے ہیں. اکیلا تنہا گھٹا ہوا انسان جو ان سے, کبھی ایک سوال اٹھائیے گا, جیل قید کیوں سزا ہے, یا کال کوٹھڑی سب سے بڑی سزا کیوں ہے؟ جب آپ کال کوٹھڑی میں ہوتے ہیں نا تو دنیا کا سب سے خوفناک ٹارچر آپ کو ملتا ہے, اور وہ ٹارچر کا نام تنہائی ہے. مجھے ایک مثال بڑی اچھی سی یاد آتی ہے. اسٹیفن ہارکوے کہتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے صبح میں دیکھا کہ ایک بابا آرے کے ساتھ ایک لکڑی کے درخت کو کاٹ رہا ہے. شام ہو گئی, وہ واپس آیا تو دیکھا وہی درخت ہے, وہی آرا ہے اور وہی بابا ہے. اس نے کہا بابا جی آپ سے درخت نہیں کٹا؟ اس نے کہا جی میرا جو آرا ہے نا وہ کھنڈ ہے, یعنی کہ وہ کوالٹی کا نہیں, شارپن نہیں. اس نے کہا اس کو تیز کر لینا تھا. کہتا ہے بیٹا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یعنی ہم زندگی میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اور قابل نہیں ہوتے. کتنا وقت ہمارا ہنر مندی کی کمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. تو آپ تیاری کے وقت میں تیاری کیجئے, اور تیاری کے وقت میں آپ نے اگر تیاری کی ہوئی ہے تو یقیناً پھر آپ کی زندگی جون سی ہے وہ ایک کوالٹی کی لائف بھی گزرے گی, خوشیوں بھری بھی ہوگی.